بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک تسبیح بتا رہا ہوں کہ جو تسبیح 1000 ذکر کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ تسبیح پڑھے گا، اللہ فرمائے گا مانگ میرے بندے مانگ، تجھے کیا چاہیے۔ 1000 ذکر کے برابر یہ ایک تسبیح ہے جسے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، اللہ کے ذکر کی بے شمار فضیلت قرآن اور احادیث میں آئی ہے، اور ہر ذکر کی ایک خاص تاثیر اور برکت ہوتی ہے، لیکن کچھ ذکر اور عبادات ایسی ہیں جو رجب کے مہینے میں کرنے سے ان کا اثر کئی گناہ بڑھ جاتا ہے، اور انہی میں سے ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم تسبیح ہے جو 1000 ذکر کے برابر ہے، اور یہ تسبیح رجب کے مہینے میں پڑھی جائے تو اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس تسبیح کو پڑھنے والے کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ مانگ میرے بندے، تجھے کیا چاہیے۔ ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرنا ہے، اور یہ عبادات دین اسلام میں سے ایک عبادت ہے۔ ذکر معمولاً اسماء الہی کی تکرار، آیات قرآنی، کتب و حدیث میں مذکور دعاؤں کے بآواز بلند یا آہستہ آواز پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ معمولاً ذکر انفرادی طور پر کی جانے والی عبادت ہے، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات میں ذکر کا حکم آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی کا فرمان ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں تذکرہ کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ بڑھاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو مجالس فکر کی تلاش میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور جب کبھی وہ فرشتے مجلس فکر کو پاتے ہیں تو اصحاب مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پیروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین اور پہلے انسان کے درمیان کی تمام کائنات ان سے بھر جاتی ہے، اور جب وہ منتشر ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل علم ہونے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم روئے زمین میں تیرے ایسے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو تیری تسبیح، تکبیر اور حمد و ثنا کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ناظرین، ذکر کے بہت سے فضائل ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، دل سے فکر اور غم کو دور کرتا ہے، دل میں فرحت، سرور اور انبساط پیدا کرتا ہے، بدن کو اور خاص طور پر دل کو قوت بخشتا ہے، اور چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، ذکر کرنے والے کو ہیبت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے، ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے، ذکر الہی سے شیطان ذلیل اور رسوا ہو کر مکھی اور مچھر کی طرح ہو جاتا ہے، ذکر الہی سے اللہ راضی ہوتا ہے، ذکر الہی غموں اور پریشانیوں کا علاج ہے، ذکر الہی سے دل میں مسرت اور خوشی پیدا ہوتی ہے، ذکر الہی سے دلوں کو راحت اور سکون ملتا ہے، ذکر الہی سے بدن اور دل کو تقویت ملتی ہے، ذکر الہی سے انابت حاصل ہوتی ہے، ذکر الہی سے تقرب الہی حاصل ہوتا ہے، ذکر الہی سے اللہ عز و جل آسمانوں میں ذکر کرنے والے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ذکر الہی سے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے، ذکر الہی سے چہرہ اور دل منور ہو جاتا ہے، ذکر الہی سے اللہ تنگ دستیاں دور فرما دیتا ہے، ذکر الہی سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، ذکر الہی سے انسان کی زبان لغویات یعنی غیبت، چغل خوری، جھوٹ، بدگوئی وغیرہ سے محفوظ رہتی ہے، ذکر الہی کی وجہ سے انسان قیامت کے دن حسرت سے معمون رہے گا، ذاکر کو ذکر الہی کی برکت سے وہ نعمتیں مل جاتی ہیں جو مانگ کر لینے سے بھی نہیں ملتی۔
ذکر الہی تمام تر عبادات سے آسان اور افضل ترین عبادت ہے۔ ذکر الہی صدقہ اور جہاد سے بھی افضل ہے، اور ذکر الہی سے دل کی قساوت نرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ذکر الہی محبت کا دروازہ ہے۔ ذکر الہی ہر قسم کے شکر سے اعلیٰ ترین شکر ہے جو مزید نعمت کا باعث ہے۔ ذکر الہی اللہ کی رحمتوں اور فرشتوں کی دعاؤں کا معجب ہے۔ مجالس ذکر جنت کے باغات ہیں۔ مجالس ذکر فرشتوں کی مجلسیں ہیں۔ اہل ذکر سے اللہ تعالی ملائکہ میں فخر فرماتے ہیں۔ ذکر الہی انسان اور جہنم کے درمیان دیوار بن جاتا ہے، اور فرشتے ذاکر کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے نفاق سے نجات نصیب ہوتی ہے۔ ذکر الہی سے شیطانوں میں گھرے ہوئے آدمی کو نجات مل جاتی ہے۔ ذکر الہی دل اور روح کی غذا اور خوراک ہے۔ ذکر الہی اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ ذکر الہی کا نور ہر جگہ اور ہر موقع، یعنی دنیا، قبر، آخرت اور پل صراط پر جگمگاتا رہے گا۔ ذاکر کو اللہ بھی یاد کرتا ہے، ذاکر کو اللہ کی خصوصی معیت بھی حاصل ہوتی ہے، اور ذکر الہی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ذکر الہی سے ہر مشقت آسان ہو جاتی ہے اور ہر دشوار چیز سہل ہو جاتی ہے۔ ذکر الہی سے ہر مصیبت اور رنج و غم زائل ہو جاتا ہے۔ ذاکر کی اللہ تعالی تصدیق فرماتا ہے، اور ذکر الہی سے جنت میں سونے اور چاندی کے شجر اور محل تیار کیے جاتے ہیں۔ ذکر الہی جہنم سے آڑ کا سبب ہے۔ ذکر الہی کی کثرت نفاق سے برت کی سند ہے۔ ذکر الہی ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دل دو چیزوں غفلت اور گناہ سے زنگ پکڑتا ہے، اور دو چیزوں سے ہی زنگ دور کیا جا سکتا ہے اور دل کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز استغفار ہے، اور دوسری چیز ذکر الہی ہے۔ اور محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان ہو یا حیوان، سب میں یکساں طور پر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ ماں کا اپنے بچوں سے پیار کرنا، یا استاد کا اپنے شاگردوں سے شفقت سے پیش آنا، یا کسی تخلیق کار کی اپنی تخلیق کو چاہنا بھی محبت ہے۔ انسان جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، لہٰذا اللہ کو بھی اس سے محبت ہے، اور بے پناہ محبت ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے کہ جن میں ایک عورت بھی تھی۔ اتنے میں ایک بچہ اس قیدیوں میں سے ملا، اس نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رسول علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا کہ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نہیں، جب تک اس کے بدن میں طاقت رہے گی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے۔ تو ناظرین، انسان پر واجب ہے کہ وہ بھی اپنے مالک سے محبت کرے، اور حب الہی ایک فلسفہ ہی نہیں بلکہ فطرت انسانی کا تقاضا بھی ہے کہ ہر باشعور انسان کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل، نصب العین یا نمونہ ٹھہراتا ہے، اور پھر اس سے بھرپور محبت کرتا ہے، اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، ایثار کرتا ہے۔ چنانچہ کوئی قوم کے لیے تو کوئی وطن کے لیے، کوئی خود اپنی ذات کے لیے قربانی دیتا ہے۔ اور انہی لوگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ ناظرین، ہم آئے دن ان لوگوں کو اپنی نظروں سے دیکھتے بھی ہیں اور ان کے واقعات بھی سنتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس بندہ مومن سارے کام اللہ کے لیے کرتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن دلوں کو ذکر الہی سے ہی چمکایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ذکر الہی سے اللہ جل شانہ ذاکر کے لیے جنت میں درخت لگا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے، اے محمد، میری طرف سے اپنی امت کو سلام دینا اور کہنا کہ جنت کی زمین بھی نہایت اعلیٰ ہے، اور اس کا پانی میٹھا بھی ہے، نمکین بھی ہے، مگر وہ صاف چٹیل میدان اور اس کے پودے ہیں۔ سبحان اللہ،
الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ناظرین، ذکر الہی سے جو انعامات حاصل ہوتے ہیں وہ دیگر اعمال سے نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور صبح سے شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے اعمال سے بڑھ کر کسی کا عمل افضل نہیں ہوتا الا یہ کہ اس سے بڑھ کر کوئی یہ وظیفہ کرے۔ اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے تمام گناہ خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بطور فخر ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایسی مجلس باعث حسرت اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔ ناظرین، تمام اعمال ذکر الہی کو دوام اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہیں۔ مقابلہ اعمال میں ذکر الہی کرنے والے جیت جائیں گے، اور ذکر انسان اور جہنم کے درمیان دیوار بن جاتا ہے۔ فرشتے ذاکر کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، جیسا کہ تائب کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے نفاق سے نجات نصیب ہوتی ہے، اور ذکر الہی کی لذت تمام لذات سے بہتر لذت ہے۔ کثرت ذکر سے گواہوں کی کثرت ہوتی ہے، اور ذکر الہی سے شیطانوں میں گھرے ہوئے آدمی کو نجات مل جاتی ہے۔ ذکر الہی سے بے پناہ قوت حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے چکی کی مشقت اور دیگر معمولات کی زیادتی اور تکلیف کی شکایت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم طلب فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کو خادم دینے کے بجائے رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ خادم کے بجائے یہ کلمے تمہارے لیے بہترین ہیں۔ ناظرین، اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمیں ہر لمحہ، ہر موڑ ذکر الہی کا ہی درس دیا ہے کہ گھر سے نکلیں تو دعا، بازار جائیں تو دعا، سواری پر سوار ہوں تو دعا، شہر میں داخل ہوں تو دعا، پانی پئیں تو دعا، کھانے سے فارغ ہوں تو دعا، مسجد میں داخل ہوں یا باہر نکلیں تو دعا، اور نماز تو دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ الغرض دین اسلام نے انسان کو کسی بھی موڑ پر بے رہبر اور بے رہنما نہیں چھوڑا، اور ہر مقام پر ذکر الہی کی تلقین کی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمہ وقت ذکر الہی میں مشغول اور مصروف رہیں کہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جو اللہ کا بندہ اس تسبیح کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنی برکتیں اور کامیابی عطا کرتے ہیں کہ بندہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ رجب کے مہینے کی عبادت میں اگر انسان دل سے خدا کے سامنے جھک کر یہ تسبیح پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ تو یہ تسبیح جو 1000 ذکر کے برابر ہے، اللہ کے دل میں ایسی محبت پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو قبولیت کا اشارہ دے دیتا ہے۔ یہ تسبیح انسان کی تمام مشکلات کو آسان کر دیتی ہے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا راستہ کھول دیتی ہے۔ خاص طور پر رجب کے مہینے میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ کی خاص رحمتیں بندے پر چھا جاتی ہیں۔ انسان کی دعائیں خواہ وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہوں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی تسبیح ہے لیکن میزان عمل میں 1000 ذکر کے برابر ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے شیطان دور اور خدائے رحمان کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔
جس نے یہ تسبیح پڑھی اس نے بہت زیادہ یعنی کثیر مقدار میں اللہ کا ذکر کیا، تو وہ تسبیح یہ ہے جو 1000 ذکر سے بھی افضل تسبیح ہے، کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ کہتا ہے مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے، کیونکہ یہ تسبیح اللہ کی محبوب ترین تسبیح ہے، اور یہ تسبیح فاطمۃ الزہرا ہے۔ 100 بار سبحان اللہ، 100 بار الحمدللہ اور 100 بار اللہ اکبر پڑھیں۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں پھر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ کر یہ عمل کریں، اور پڑھتے وقت جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو وہ آپ کے دل کی ہر خواہش کو جان لے گا اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کرے گا۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھیے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ اور جب آپ یہ تینوں تسبیحات پڑھ لیں تو اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ سے بہتر کسی اور طریقے سے خدا کی عبادت نہیں کی گئی، بے شک اگر کوئی اور چیز اس سے بھی زیادہ افضل ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو وہی تعلیم فرماتے۔ تو ناظرین، تسبیح فاطمی کو لازمی پڑھیں، بلکہ جب بھی نماز پڑھیں تو اس تسبیح کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں، بیماریاں، اچانک آنے والی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، اور خاص طور پر رجب کے مہینے میں جو یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ اس کو پورا سال آنے والی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، رزق کی تنگی سے، تنگ دستیوں سے بچا لیتے ہیں۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کیجئے، اور اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے اللہ اکبر کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔